ماشاءاللہ قبلہ کاری نیاز احمد نیازی صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے جس گھڑی کا انتظار تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارہ کے اندر مدرسہ انوار الفرید کے اندر اللہ کے کرم و فضل سے جیسے ہر سال طلباء قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرتے ہیں اور ناظرہ پڑھتے ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس سال 2 مرتبہ یہ پروگرام سجایا گیا ہے انہی بچوں کے لیے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو ناظرہ پڑھا۔ ماشاءاللہ یہ ساری مبارکبادیاں ہم مدرسہ انوار الفرید کی انتظامیہ اور بالخصوص استاد الحفاظ جناب محترم قاری محمد زمان صاحب کو پیش کرتے ہیں، جن کی شب و روز کی محنت کوشش سے اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر یہ عظیم جلسہ انعقاد پذیر ہے۔ تو میں آپ کی اجازت کے ساتھ ان بچوں کو بلانا چاہتا ہوں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تعلیم، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ عظیم نعمت اپنے سینے کے اندر سجائی ہے آیا ہے۔ میں علماء کے سامنے یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں زیادہ گفتگو کروں، میں ان کی دعائیں لے کر یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اصل میں ہماری تعلیم ہے، یہ اصل میں یہ تعلیم ہے۔ یہ تو انگریز آیا ہم پہ مسلط ہوا اور مدرسوں کو ختم کر کے کالج اور یونیورسٹیاں بنا دی، جناب علی مدارس کو ختم کر دیا۔ جو مدارس ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہیں، یہ آپ کے تعاون سے اللہ کے فضل سے یہ مدرسے چل رہے ہیں۔ وہ تو دن رات کوشش یہ ہے ان کی کہ یہ ادارے ختم ہو جائیں، یہ مدرسے ختم ہو جائیں۔ یاد رکھیں یہ مدرسے ختم نہیں ہوں گے جب تک دین رہے گا، یہ مدرسے بھی رہیں گے، اور دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، دین تو رہنے کے لیے آیا۔ میں بات کرتا چلوں کہ پاک پتن کے اندر ایک دور میں جب حکیم احمد شجاع سیکرٹری پنجاب پاک پتن کے اندر آیا نا، اس نے آ کے دیکھا یہاں پہ ایک مدرسہ تھا، اس نے اس مدرسے کو بڑی کوشش سے کالج کے اندر تبدیل کر دیا۔ جب کالج بنا دیا، جتنے دن وہ یہاں پہ رہا کالج چلتا رہا، جب وہ دوبارہ گیا تو پاک پتنیوں نے پھر اس کو مدرسہ بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جاتی۔ جب پتہ چلا نا حکیم احمد شجاع کو، تو وہ شکایت لے کر حضرت علامہ اقبال کے پاس پہنچ گیا۔ علامہ اقبال کے پاس جا کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے، میں پاک پتنیوں کی آپ کے پاس شکایت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا شکایت ہے؟ کہنے لگا میں نے بڑی کوشش کی، میں نے بڑی محنت کی، میں نے مدرسے کو کالج کے اندر تبدیل کیا، میں ادھر سے آیا ہوں، پاک پتن والوں نے دوبارہ مدرسہ تعمیر کر لیا، کالج کو دوبارہ مدرسہ بنا لیا ہے۔ حضور یہ شکایت لے کر آیا ہوں، آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں میں قدم اٹھاؤں؟ حضرت علامہ اقبال پہلے تو خاموش رہے۔ حکیم احمد شجاع کہنے لگا کہ حضرت اسی سے تعلیم کا انقلاب آ سکتا ہے، لوگ بدل سکتے ہیں کہ شہر شہر کالج بنے، یونیورسٹیاں بنے۔ حضرت سنتے رہے خاموشی سے۔ پھر آپ نے فرمایا منڈیا جدو میں تیرے جڑا سا میں بھی یہ کہندا سا، جب میں تیرے جیسا تھا میں بھی یہی بات کرتا تھا، لیکن جب میں نے یورپ کو دیکھا، جب میں نے ان کے حالات دیکھے تو میں سمجھ گیا انقلاب اس تعلیم نہیں ہے، انقلاب آ سکتا ہے تو قرآن کے ذریعے آ سکتا ہے، انقلاب آ سکتا ہے تو حدیث رسول کے ذریعے آ سکتا ہے۔ تو آپ کو مشہور کلام جو آپ نے اس موقع پہ لکھا، فرمایا کل ایک شوریدہ بارگاہ نبی میں رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں، یہ غضب ہے کہ رہبران خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے،
مسافران رہے حرم کو رہے کلیسا دکھا رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے۔ تو دوستو حقیقت میں ہمارا یہی سرمایہ ہے، یہی اثاثہ ہے۔ یہ جو بچے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر کے دین کی سرحدوں کے سپاہی بنیں گے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اور اس حوالے سے میں بات کرتا چلوں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدرسے ہیں نا، یہ دین کی فیکٹریاں ہیں، یہ دین کی فیکٹریاں ہیں۔ اور حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ جس علاقے میں دینی مدرسہ بن جائے، آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں آ کے مدرسہ بنانے والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لوگ کہ تمہارا شکریہ ہے، تم نے ہماری بخشش کا سامان پیدا کر دیا۔ تو اس لیے دوستو یہ مدرسہ آپ ذرا ماضی میں جائیں، ماضی بعید نہیں، ماضی قریب میں چلے جائیں، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ ہم نے بھی آنکھوں دیکھا وہ حالات، میں جو بیان کر رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہاں تو دن کو کوئی گزرتا نہیں تھا، وہ سناٹا تھا جناب، جنگل تھا، لیکن آج جنگل میں منگل لگا ہوا ہے، ویرانہ تھا، آج آبادی ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ خدا کے قرآن کا صدقہ، یہ خدا کے قرآن کا صدقہ ہے۔ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ویرانے آبادیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج یہ مدرسہ انوار الفرید گزشتہ سالوں تک جس طرح ہر سال قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرنے والے اس دولت کو اپنے سینوں میں سجانے والوں کے سروں پہ دستار باندھی جاتی ہے، اسی طرح اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی وہ خوش نصیب بچے، وہ خوش نصیب والدین کے بچے جن کے سروں پہ آج دستار سجائی جائے گی، کل قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پہ اللہ تاج سجائے گا، اور ان کو انعام یہ ملے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ۔ جہاں پہ قرآن مجید ختم ہوگا وہی تمہارا مقام ہوگا، جہاں والناس کی سین ہوگی وہی تمہارا مقام ہوگا۔ تو جناب علی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب محترم حافظ محمد شعیب ولد منظور احمد صاحب منچنا آباد کے رہائشی ہیں، کتنی دور سے تشریف لائے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی، میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں عرض کرتا ہوں جناب محترم پیر محمد فیض الحبیب اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار سجائیں، اور اس کے ساتھ جناب محترم علامہ شہراز احمد مدنی صاحب آپ سے ملتمس ہوں، آپ بھی دستار باندھیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد شعیب ولد منظور احمد منچنا آباد کے رہائشی ہیں۔ اب آگے تشریف لاتے ہیں جناب محترم حافظ عطا محمد ولد ذاکر حسین 10 SP کے رہائشی، تشریف لائیں اور دستار وصول کریں۔ اب وہ بچے تشریف لاتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ناظرہ تعلیم حاصل کی، جناب محترم محمد شاہد ولد محمد افضل صاحب پل باہمنی کے رہائشی، جناب محترم علی حسن ولد محمد یاسین صاحب 9 SP کے رہائشی، جناب محترم محمد دلاور خان ولد محمد فلک شیر صاحب 9 SP کے رہائشی، جناب محترم محمد شعیب زمان ولد محمد زمان صاحب چک 9 SP کے رہائشی، محمد سعید ولد حاجی محمد انور صاحب چک 9 SP کے رہائشی ہیں، جناب محترم محمد علی حسنین ولد غلام محمد صاحب چک 9 SP کے رہائشی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کی، اور آج عزتوں کی دستار ان کے سروں پہ سجائی جا رہی ہے۔ یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جن کی کوشش، جن کی محنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ان بچوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ تو برادران اسلام میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں
یہ دینی مدارس آپ کی محبتوں سے، آپ کی دعاؤں سے، یہ اللہ کے فضل سے یہ شب و روز دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کا حق یہ بنتا ہے کہ جو دینی مدرسہ بنا دے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جو دینی مدرسہ بنا دے، ہمارا بنانے والے کا اتنا ہی حق تھا کہ اس نے بنا دیا، اس نے محنت کی، اس نے بنا دیا۔ دوستو یہ دنیا کا مال ہمیشہ نہیں رہنا، میں اور آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمیشہ کیا رہنا ہے؟ کہا جو اللہ کے نام پہ چیز لگا دی گئی، اللہ کے راستے پہ دے دی گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی، وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، محمد سعید ولد حاجی محمد انور صاحب، محمد سعید ولد حاجی محمد انور صاحب 9 SP سارے جی ہو گئے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مدرسے ہیں، یہ بنانے والوں کی یہ ذمہ داری پوری ہوگی کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ ایک عمارت کھڑی کر دی، یہ مدرسہ بنا دیا۔ میں اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے شامل ہو جائیں اور اس دین کے کام میں ان کا ساتھ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مال کو بچا بچا کے رکھتے رہیں اور یہ ہمارا مال ہمارے کس کام ہے؟ میاں صاحب نے کہا تھا، میری ہر کوئی آکھے میری میری، تو اے بندیا کھاک دی ڈھیری، کوٹھیاں بنگلے سب ٹوٹ جاسن جدو لیکھا نے آکھ پہ۔ جناب علی، ہم بڑا اس مال کو محبوب سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ جو مدرسے جگہ جگہ پہ مدرسے بنائے جا رہے ہیں، جناب مسجدیں بنائی جا رہی ہیں۔ مجھے ایک بات مجھ تک پہنچی، بڑا افسوس ہوا، کچھ دوستوں نے مدرسہ بنایا اور مدرسہ جب بنا رہے تھے انہیں پتہ چلا کہ فلاں آدمی ہے، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، 500 ایکڑ کا مالک ہے، وہ سارے مل کے نا دوست اس کے پاس چلے گئے۔ آپ توجہ چاہوں گا آپ کی، کہنے لگے کہ جناب اللہ نے آپ کو بڑی دولت دی ہے، آپ کے پاس اتنی زمین ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے کاروبار ہیں، آپ سے ایک درخواست ہے۔ کہنے لگا کیا درخواست ہے؟ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مدرسہ تعمیر کیا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ تعاون فرمائیں۔ اس نے آگے سے جو جملہ کہا دل چیر کے رکھ دیتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تسی چلے بنے پھر دیو، تسی پاگل ہو، میں تے پاگل نہیں ہاں، تسی تے اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو، میں تے نہیں ضائع کروں گا، میں پاگل نہیں ہاں۔ ٹھیک 8 دن بعد وہ سیانہ فوت ہو گیا۔ وہ مال دنیا دے پیارا، اس واسطے دوستوں میں دسنا چاہوں گا، حدیث رسول ہے، فرمایا ہر بندہ کہندا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اپنا مال کیے، فرمایا جیڑا کھادا تے فنا کیتا، جیڑا پہنا تے پرانا کیتا، فرمایا تیسرا ہے جیڑا اللہ دی راہ وچ جتا تے ذخیرہ کیتا۔ اس واسطے دوستو اے مدرسہ انوار الفرید کتنے سال تو ساری خدمت کر رہے ہیں، پر اسی سوچئے اسی یہ دی کی خدمت کی تھی۔ بالکل آخری جملے نے اس تو بعد حضرت دے مائک حوالے کرانگا، میں زیادہ دیر حضرت اور تاڑے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن ایک گفتگو کرن تو بغیر میں مائک چھوڑا گا بھی نہیں کہ اے سوچئے کہ مدرسہ انوار الفرید نے کتنے سالہ تو ساڑی خدمت کی تھی۔ جناب جنگل وچ منگل لا دیتا، جناب ویرانن و آبادی میں تبدیل کر دیتا، اتنا انقلاب آیا کہ گھر گھر وچ حافظ قرآن ہو گیا، گھر گھر وچ حافظ قرآن ہو گیا۔ ادھرا نظر دوڑاؤ تے صحیح مدرسہ فیض الاسلام دا جناب فیضان دیکھو، گھر گھر اگر بچیاں دیکھنے عالمائیں، اگر بچے دیکھنے تے حافظ قرآن۔ ادھر نظر دوڑاؤ، قبلہ والد محترم نے جامعہ محمدیہ انفیہ دی تعمیر کی تھی، لوگ کہندے سن ایدے وچ کون پڑے گا، جناب وہ لوگ گلہ کردے سن، پر کی ہویا آج جتھے بھی جانے پتہ لگتا ہے حاجی محمد دین صاحب دے شاگرد کھڑے۔ جناب قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے تعلیم واسطے اے ادارے بندے نے، ساڑا حق کی بندہ ہے اینا دے نال کھڑا ہو، اینا دی ضروریات دا خیال رکھنا، جناب علی اینا دے نال تعاون کرنا۔ اگر اینا دے نال تعاون کریں گے تو پھر مقام کی ملے گا۔ میں ایک حدیث روایت پڑھی، میں تڑپ گیا،
اللہ تعالیٰ اگر کائنات ساری دولت بھی دے حق کے بندہ سارے ہی دین دے طالب علمہ تے بندہ خرچ کر دے. اتنا جناب میں اجر پڑھیا کہ قیامت والے دن فقراء نو حکم ہوئے گا جنہاں نے زندگی وچ دنیا وچ تانوں کپڑا دیتا سی جناب تانوں پانی پلایا سی کھانا دیتا سی اج اودا ہاتھ پکڑو تو انہوں جنت ویل چلا جائے. اگر حافظ دی منزل بڑی تانوں بخشا دیے تے خود حافظ قرآن کیوں نہیں بخشا سکتے. اس واسطے دوستو اے تانوں معلوم ہے کہ جناب ہاڑی دا وقت آ گیا ہے گندم دا موسم قریب ہے. افسوس افسوس کہ اسا لوگ ساری زندگی کر کے اللہ تعالیٰ جنہ بھی دے دے پر ساڑا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. حضور میں عرض کر رہا سی کہ ساڑا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. جناب کسے بیلی کو پوچھا کہ جناب تواڈے اننے آلو سن اللہ نے بڑا اتکی آلو والے نوازیا ہے تے دس تو کی اشر دیتا ہے. کہنے لگا کی دساں مولانا خرچہ ہی پورا نہیں ہویا. میں کہا تیاڈا خرچہ نہیں پورا ہونا ہر آلو دے تھلے تولا سونے دا بھی نکل آیا خرچہ پورا نہیں ہویا. کہندا کیوں؟ میں کہا تسی اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کر دے. اس واسطے رب دی راہ وچ خرچ کرو اللہ سارے خرچے پورے فرما دے گا. اس واسطے آج عہد کر کے جاؤ گندم دے وچ میں تے حضرت صاحب کو اجازت لئی سی کاری صاحب کروں پر مرضی انہوں نے اجازت دیتی نہیں. میں کہا ایتھوں میں 200 من دانا کٹھا کر کے حضرت دے قدمہ وچ رکھاں گا پر انہوں نے اجازت نہیں دیتی. انہوں نے اجازت پاویں نہیں دیتی تسی نیت کر لو مدرسہ انوار الفرید دے اندر جننے لوگ تشریف فرماؤ جتنے لوگ چل کے دور دراز علاقے جاؤ خود بھی اپنا حصہ جمع کرواؤ اور اپنے دوستاں دا بھی حصہ لے کے آؤ. کس واسطے؟ اصل تیری دولت ہے ہی ہو جڑے رب دے راہ تے خرچ ہو جڑے رب دے راہ تے خرچ ہوگی. او مسلمانہ کدھر گئی مسلمانی تیری کدی دین واسطے وقف ہوندی سی جوانی تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم بھی تیرے ہیں. جناب علی اگر کسی دا بچہ سکول پڑھتا ہوئے کالج پڑھتا ہوئے سب کچھ لوٹا دیندہ ہے اور اگر دینی مدرسے چاہتا ہوئے جناب وہ وردی بھی نہیں لے کے دے سکتا. ایک اس واسطے دنیا نو رکھ دے ہو دین نو کیوں نہیں رکھ دے ہو؟ نانا دنیا ساری بھی چلی جاوے دین نہ جاوے. حضرت یار محمد یار رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہوندے سن یار محمد او نہ رسے جدی میں پاویں رسے ساری لے. اس واسطے دنیا رہتی ہے تو رہ جائے دین نہ رہے قرآن نہ رہے قرآن کی دولت ہاتھ سے نہ چھوٹے کیونکہ اسی دولت سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے اسی سے ہماری آخرت بدل سکتی ہے. تو میں ملتمس ہوں خطابت کی دنیا کے عظیم خطابت کے میدان کے عظیم شاہ سوار خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شہراز احمد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ لاہور کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. لاہور کی سرزمین کتنی دور سے آپ تشریف لائے ہیں. اس انداز کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ آپ کا استقبال کریں آپ کی تھکان ختم ہو جائے. زوردار آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. مزہ نہیں آیا؟ نعرہ تکبیر اونچی آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مدرسہ انوار الفرید فیضان حضور سید قطب عالم